अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एवर वीलॉग। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला वीलॉग है। इससे पहले मैंने कभी कैमरे को देख के कभी नहीं बोला था और ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरा नाम वकार है, मेरा ताल्लुक़ है पेशावर से, पाकिस्तान से, और पेशे के लिहाज से मैं एक इंजीनियर हूँ। ना सिर्फ पेशे बल्कि एजुकेशन के लिहाज से भी मैं एक इंजीनियर हूँ। और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस जगह को बोलते हैं न्यू जर्सी। न्यू जर्सी एक छोटी सी स्टेट है अमेरिका की आपको पता है 52 स्टेट्स हैं और उसमें से ये एक छोटी सी स्टेट है। छोटा बोले तो ये के की तकरीबन 5वां हिस्सा होगा। आप पूरी स्टेट को पूरे 5 घंटे में उसको क्रॉस कर सकते। अब न्यू जर्सी के जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ इसको कहते हैं लिबर्टी स्टेट पार्क। लिबर्टी स्टेट पार्क एक बहुत ही वसी और रीस पार्क है। यहाँ पे आप मैंने पीछे देख सकते हैं, लोग साइकिलिंग भी करते हैं। मैं इस पाथवे पे चल रहा हूँ, साइकिलिंग करते हैं, बच्चे आके स्कूटियाँ अपनी चलाते हैं। बहुत वसी और रीस पार्क है। इस पार्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ से आपको मैनहट्टन और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बिल्कुल ये सामने से नज़र आता है। मैनहट्टन जो कि न्यूयॉर्क सिटी का एक बरो है, बरो में बोले तो एक ज़िला है, वो उसका जो डाउन टाउन है वो उसके बहुत करीब है और उनके बीच में सिर्फ पानी है। इसी तरह आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बिल्कुल सामने से नज़र आता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ से कश्तियाँ भी चलती हैं। कश्तियाँ यहाँ की कश्तियाँ तो इस वक्त बंद हैं, लेकिन मैनहट्टन से जो जाती है बैटरी पार्क से, वो कश्तियाँ मेरे ख़्याल से इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि मुझे एक आध नज़र आई भी हैं इधर से। आप कभी भी अमेरिका आएँ तो आप लिबर्टी स्टेट पार्क ज़रूर आएँ। लिबर्टी स्टेट पार्क नाम याद रखिएगा। यहाँ से आपको जो व्यूज़ मिलेंगे दिन हो या रात हो वो आपको कहीं और नहीं मिल सकते मैनहट्टन के, और वो बहुत यादगार होता है। तो वजन कहानी ये है कि मेरे एक दोस्त ने आना था पाकिस्तान से और उसका जहाज़ हो गया है लेट। अब जब उसका जहाज़ लेट हो गया है तो एक तो 4 घंटे से जहाज़ लेट है और इसके अलावा वो आ रहा है पाकिस्तान से, तो अब इमिग्रेशन वाले उसकी अच्छी खासी खातिर तवाज़े भी करेंगे। तो भाईजान मेरे से 6 घंटे एयरपोर्ट बनी है, बड़ी ख्वारी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो, मेरे हाथ एक गिम्बल भी आ गया था फ्री का, तो मैंने कहा चलो भाई व्लॉगिंग करता हूँ। तो उसको मैं न्यूयॉर्क ले जाऊँगा, वहाँ का स्ट्रीट फूड खिलाऊँगा। वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत मशहूर है, उसको कहते हैं जायरो। यहाँ पे जायरो बोले तो पाकिस्तान में उसको शवरमा बोलते हैं। और अब ये है कि उसको मैं खिलाऊँगा और फिर देखते हैं आगे चलेंगे। आगे कुछ और करना होगा, शायद टाइम स्क्वायर हम चले जाएं और टाइम स्क्वायर की आपको कुछ झलकें दिखा दें। टाइम स्क्वायर है बड़ी लश-पश जगह। ये आप देखें पीछे मेरे मैनहट्टन भी नज़र आ रहा है, ये मेरी उंगली के बिल्कुल ऊपर। और अभी मैं चलूँगा इस पार्क में, आगे जाके मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास चलता हूँ और जब वो मेरे बिल्कुल सामने आ जाएगा तो फिर मैं कैमरा दोबारा ऑन करूँगा और आपको दिखाऊँगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लो पायन हम पहुँच चुके हैं इस वक्त स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल सामने। एक्चुअली सामने नहीं है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पीठ है मेरी तरफ। मैं कुछ ड्रोन शॉट्स भी आपको लेके दिखाऊँगा। और देखिए मैं कैमरा घुमाता हूँ, मेरे बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, वो है। तो मैं ज़रा फ्रंट की शॉट्स लेता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर आएगा। बड़ी लंबी वॉक है यार, वारी तो है। ये व्लॉग का काम बड़ा मुश्किल है वैसे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने 1856 में अमेरिका को तोहफे में दिया था। इसकी कुल ऊंचाई ज़मीन से इसकी मशल की आखिरी हद तक 305 फीट या 93 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो पहला ऑब्जेक्ट होता था जो यूरोप से अमेरिका हिजरत करने वाले इमिग्रेंट को सबसे पहले नजर आता था जब उनके जहाज अटलांटिक ओशन से न्यूयॉर्क हार्बर में दाखिल होते थे। इससे मिलता जुलता आपने रावलपिंडी के बहरिया टाउन में भी देखा होगा, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपको मैं जूम इन करके दिखाऊं, ये सामने आपको एक ब्रिज नज़र आएगा, इसको कहते हैं वेरेजाना ब्रिज। वेरेजाना ब्रिज स्टेटन आइलैंड और ब्रुकलिन को मिलाता है। अभी तो मैं इन व्यूज़ को एंजॉय करता हूँ। मैं अपने साथ कोई कॉफ़ी लाया हूँ, तो मैं बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा, आराम से अपने ट्वीट्स देखूँगा और उसके बाद मैं दूसरी तरफ जाऊँगा डाउनटाउन की तरफ। वहाँ से मैं आपको डाउनटाउन की सैर कराता हूँ। तो लो जी, मैं पहुंच गया हूँ इस वक्त डाउनटाउन के एरिया में, लेकिन उधर जाने से पहले, व्यूज़ दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ।
یہ ہے 9/11 کے میں جو 2 بلڈنگیں گری تھی اس کے کچھ گرڈرز پڑے ہوئے ہیں، اور یہ یوزولی بڑی عقیدت ہوتی ہے یہاں پہ لوگوں کو اس سے، کیونکہ یہ اس کی یادگاریں ہیں. اور یہ جب وہ دو بلڈنگیں گری تھی تو اس کے جو پیسز تھے وہ انہوں نے پورے امریکہ میں ادھر ادھر بھیج دیے ہیں. تو ادھر بھی ایک پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں گڈر ہے لوہے کا، اس کا اس میں کچھ کنکریٹ بھی لگی ہوئی ہے، ابھی تک لگی ہوئی ہے ٹوئن ٹاورز کی. اس پہ کچھ لکھا بھی ہوا ہے، بڑا مضبوط اسٹیل لگتا ہے ویسے. انہوں نے کچھ کاٹا ہوا ہے، کاٹ کے ہر جگہ پہ لگایا ہوا ہے. اور یہ بالکل اس کے سامنے جو ہے نا یہ ہے 9/11 کی یادگاریں. سو جب وہ 2 بلڈنگیں سلامت تھی تو بالکل اس جگہ پہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے جدھر یہ 2 بلڈنگیں، یہ 2 اسٹیل کے آپ کو ستون یا دیواریں نظر آ رہی ہیں نا، تو ادھر سے وہ 2 بلڈنگیں نظر آتی تھی مینہٹن میں، یہ ڈاؤن ٹاؤن میں. تو چلیں آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس پہ. یہ اس یادگار کا نام ہے ایمٹی اسکائی، نیو جرسی، سپتمبر 11 میموریل. یہ پوری داستان لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں دونوں سائڈوں پہ. پھر جب آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس پہ دیواروں کے دونوں طرف جو ہے نا جو لوگ اس میں فوت ہوئے تھے کہ ان کے نام لکھے ہوئے. کچھ مسلمانوں کے نام بھی ہیں. یہ اپنا انڈین بھائی کا ایک نام بھی ہے راجیش میر پوری. یہ دیکھیں مسلمان بھی 9/11 میں کافی فوت ہوئے تھے. اور یہ دیکھیں طارق امان اللہ صاحب بھی. یہ دیکھیں یہاں سے کتنا خوبصورت منظر ہے. ویسے یہ نیکڈ آئی سے بہت قریب لگ رہا ہے، کیمرے سے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ بہت دور لگ رہا ہے. نیو یارک کی اسکائی لینڈ میں جو اس وقت آپ کو سب سے بڑی عمارت نظر آ رہی ہے، یہ وہ بلڈنگ ہے جس کو ٹوئن ٹاورز کی جگہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کمپلیکس میں تعمیر کیا گیا ہے. اس کا سب سے پہلے نام فریڈم ٹاور رکھا گیا تھا، لیکن اب اس کو ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے. کہنے کو تو امریکہ بہت ترقی یافتہ ہے، لیکن یہ عمارت 12 سال کے ڈیلے کے بعد نومبر 2014 میں $3.9 بلین کے ساتھ کمپلیٹ ہوئی. اس کے کل 94 فلورز ہیں اور یہ اس وقت امریکہ کی سب سے اونچی اور دنیا کی 7ویں اونچی عمارت ہے. سو مینہٹن کا جو آئلینڈ ہے اس کے 3 اطراف میں پانی ہے، اور یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے ہڈسن ریور. ہڈسن ریور پیچھے جا کے جہاں کیمرہ گھماتا ہوں اس سائڈ پہ، یہ پیچھے کر کے اسٹیچو آف لبرٹی ہے، اس کے پاس یہ جا کے اٹلانٹک اوشن کے ساتھ مل جاتا ہے یہ پانی. ہڈسن ریور اپ اسٹیٹ نیو یارک سے آتا ہے. وہاں پہ ایک بڑی اچھی پہاڑی رینج ہے، بہت خوبصورت ہے، ایڈیرونڈکس. یہ وہاں سے آتا ہے ہڈسن ریور اور پھر یہاں تک آتا ہے. یہ تھرو آؤٹ دی نیو یارک اسٹیٹ بہتا رہتا ہے. کافی لوگ نیو یارک کو جو نیو یارک سٹی ہے اس کو نیو یارک اسٹیٹ کا دارالحکومت بھی سمجھتے ہیں، جو کہ یا کیپٹل، جو کہ درست بات نہیں ہے. نیو یارک اسٹیٹ کا جو کیپٹل ہے وہ ہے آلبنی. آلبنی یہاں سے تقریباً 4-4.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. اور اگر آپ اور آگے چلتے جائیں تو آپ سیدھا جا کے نایاگرا فالس کو ہٹ کریں گے، جو کہ تقریباً 6 گھنٹے ہیں یہاں سے. یہ میرے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے مینہٹن کا وہ حصہ جس کو کہتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن. اب مینہٹن کے 3 حصے ہیں. ڈاؤن ٹاؤن جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا تھا، اور ایک ہے مڈ ٹاؤن جہاں پہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے، اور پھر ایک ہے اپ ٹاؤن جہاں پہ برانکس وغیرہ کا ایریا ہے. دنیا کا سب سے گنجان آباد شہر تصور کیا جاتا تھا ایک لمحے میں، پھر یہ بڑے ایشین سٹیز آ گئے. مجھے تو اس وقت بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے، وہ پیچھے کر کے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بھی ہے. میں زوم ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں نیو یارک شہر کو سب سے پہلے ڈچ لوگوں نے آ کے آباد کیا تھا، اور اس کا سب سے پہلا نام انہوں نے نیو ایمسٹرڈیم رکھا تھا. یہ بہت پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے سن 1600 سمتھنگ کی بات ہے. اس کے بعد برٹشرز آئے، اور ان سے پہلے پھر یہاں پہ ریڈ انڈینز ہوتے تھے جن کو ان لوگوں نے مار کے جو ہے نا آبویسلی سٹی لے لیا تھا ان سے. یہ پہلے جنگل ہوتا تھا. نیو یارک سٹی آپ کو اگر
آگے چل کے میں ایک اور ولاگ بناؤں گا. وہاں پہ نیو یارک سٹی کے بیچ میں بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک پارک ہے جس کو سینٹرل پارک کہتے ہیں. بہت ہی اعلیٰ پارک ہے. پہلی دفعہ جب میں ادھر گیا میں تو دیکھ کے ہی حیران رہ گیا کہ واہ یار ماں میں یہ ہے نا, دس از لائف. یہ دیکھیں یہ بھی اسٹیچو آف لبرٹی ہے. اماں جو ہے نا ستو پی کے لیٹی ہوئی ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں بڑا اچھا فوٹوگرافی کا ایک بہت اچھا یہ ایریا ہے. اس پہ بیٹھ کے آپ اپنی تصویر کھنچاؤ, پیچھے آپ کو وہ بھی نظر آئے گا, مینہٹن بھی نظر آئے گا. تو کچھ لوگ, ظاہری بات ہے یہ بہت ٹورسٹی اسپاٹ ہے, یہاں پہ بہت ٹورسٹ آتا ہے. ابھی تو سردی ہے تو آپ کچھ نظر نہیں آ رہا, بہت کم لوگ نظر آئے. یوزولی یہ کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو نمبر نہیں مل رہا ہوتا فوٹوگرافی کا, لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں. دیکھا لوگ شادی بھی یہاں پہ کر رہے ہیں. اور اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بس کے ساتھ کیا سین ہے تصویروں کا. یہ دیکھیں جناب تھوڑا سا سن سیٹ بھی آ رہا ہے. سن سیٹ کا بہت ہی خوبصورت منظر آ رہا ہے. اور یہ کیمرہ شاید اس کو صحیح طرح کیپچر نہیں کر پا رہا, لیکن پورا آپ کو 3D قسم کا سراؤنڈ ویو دکھاتے ہیں. دیکھیں یہ ڈفرینٹ قسم کی عمارتیں. اب یہ ادھر بھی ہمارے سامنے بھی یہ اسکائی اسکریپرز ہیں, لیکن یہ جو ہے یہ نیو جرسی کے اسکائی اسکریپرز ہیں. اور یہ جو ہے یہ بالکل مینہٹن کے سامنے ہیں. یہ دیکھیں کچھ لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت اسپاٹ تصویریں کھینچنے کا. نارملی یہاں پہ نہ صرف ٹورسٹ آتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا, بلکہ لوکلز بھی یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں. اور ویکینڈز پہ یہاں پہ باربیکیو ہو رہا ہوتا ہے اس پارک میں, لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن نارملی یہ گرمیوں میں ہوتا ہے. فی الحال تو اتنی سخت سردی ہے, یوں لگ رہا ہے جیسے ہوا جو ہے نا وہ ہڈیوں میں گھس رہی ہے. ہوا میں شدت اس لیے بھی ہے کیونکہ ساتھ میں اٹلانٹک اوشن ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ چلی ویدر ہو جاتا ہے. سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے, یہ ہے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ. بہت ہی خوبصورت منظر اس وقت دکھائی دے رہا ہے پورے مینہٹن کا. اور یہ جیسی جیسی رات ہوتی جاتی ہے یہ لائٹیں جو ہے نا یہ اور بھی خوبصورت لگنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر رات کے ٹائم تو اس پارٹ پہ لبرٹی اسٹیٹ پارک سے کیا منظر ہوتا ہے. لو جی ہو گئی ہے رات اور اب میں چلتا ہوں. میں اپنے دوسرے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے دوست کے ساتھ امیگریشن میں کیا ہوا ہے. آپ یہ منظر انجوائے کریں اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میں اپنے ولاگ کو امپروو کرنے کے لیے کیا کروں. پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ شیئر.